A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Coffee with CEO session by CEO Club Pakistan. We basically seek two things from the CEOs. The first is that we get the inspiration and the hope and optimism for the young people. And the second, we seek the direction for the young people, because as per the latest research by Ipsos and the Dawn, they say the Pakistani nation, they think, especially young people, 86% they think they are directionless. So we seek the directions ke sir, which areas we should move and we should look into the future. Today we have a special guest. बड़े प्यारे और बड़े पुराने दोस्त हैं. चैम्बर में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बिजनेस लीडर हैं, बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने बड़े चैलेंज फेस किए. अब ज़रा अपनी बिज़नेस को ये फोकस कर रहे हैं. शुभान खालिद, ये इस वक्त बहुत बड़ा इदारा है इनका, स्टील मिल के स्टील्स के साथ बिज़नेस के साथ हैं, साथ इनके और भी अलाइड बिजनेसेस हैं. तो इनसे आज हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इनसे कुछ डिस्कशंस करते हैं इकॉनमी पे, बिजनेसेस पे और स्पेशली लीडरशिप पे. तो थैंक यू शुभान, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर कप ऑफ टी. मुझे ये बताइए सबसे पहले शुभान, अपने बारे में बताइए, फ्रॉम वेयर द जर्नी स्टार्टेड. माशाल्लाह ये फैमिली बिजनेस है, ये जो आपका जो स्टील का बिजनेस है, आप इस और अलाइड बिजनेस आपके है, तो ये कहाँ से आप स्टार्ट किया, एजुकेशन स्टार्ट, और फिर आप यू लैंडेड एज CEO? देखिए जी, आई वाज बोर्न इनटू अ बिजनेस फैमिली और उससे कुछ ट्रेड्स होते हैं नेचुरली आप इनहेरिट कर लेते हैं, बट शुरू से इंक्लिनेशन यही थी कि इंशाल्लाह बिज़नेस करेंगे. और यूनिवर्सिटी भी में भी अंडरग्रेड भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही किया. कहाँ से? अमेरिका से, US से जी. और जब वापस आए एजुकेशन कंप्लीट करके, तो नेचुरली सी बात है कि फिर फैमिली बिज़नेस ज्वाइन किया और लोअर लेवल से शुरू किया. अच्छा. फिर आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट MD नहीं बने आके, वरना जो यूजली होते हैं ना, नहीं MD सेठ का बच्चा होता आके सीधा ही MD के ऊपर. MD तो मौजूद थे ना, वाले साहब मेरे काफ़ी एक्टिव थे, और मगर उन्होंने कोशिश की कि तो एक आम सेल्स पर्सन की तरह से शुरू किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रिस्पॉन्स, जो इत्तेहाद है, ये किस चीज़ की, ये आपके वाले साहब का जी ब्रांड था, उन्होंने बनाया? वाले साहब और मेरे ग्रैंडफादर के होते हुए ये शुरू हो गया हुआ था, और इत्तेहाद स्टील के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह one of the top 3 steel players in Pakistan at the moment. ये अमीर अली के बाद आता है, and अमरेली है, और हम ये टॉप 3 में ऊपर नीचे होते रहते हैं जी. तो ये लिस्टेड है ये कंपनी? नहीं, हमारी प्राइवेट ओन्ड है. अच्छा, आप लिस्टेड में नहीं है? नहीं, हम लिस्टेड में नहीं है, हम फैमिली ओन्ड है, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी रिक्वायरमेंट आई नहीं. अभी हम खुश हैं इसी डायरेक्शन में. और क्योंकि IPOs हो, बहुत बड़ी कंपनी जो ग्रो करती हैं, दे नीड मोर, कि अगर वो वांट टू बी बिग. नहीं, IPO होगा बट टाइमली होगा, जब हम समझते हैं कि राइट टाइम है और उसकी कैपिटलाइजेशन हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके. क्योंकि आगे अल्टीमेटली बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है. अभी भी हम अल्लाह का शुक्र है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम नहीं है माशाल्लाह. और मगर जैसे आपने अर्ज़ किया कि जब राइट टाइम होगा और हम समझते हैं कि हम अपनी IPO को मैक्सिमाइज कर सकेंगे उसका एडवांटेज, तब हम उसको ज़रूर ऑफर करेंगे. पहले मेरा आज का जो आपसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, जो है बिजनेस लीडर और आपने चैम्बर में भी एक रिप्रेजेंट किया बिजनेस कम्युनिटी को, बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, क्या क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, एंड हाउ वी कैन टर्न अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी. देखिए, सबसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं तो परेशान होता हूँ कि लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हैं जैसे कोई रॉकेट साइंस है. बड़ी क्लियर सी बात ही है आपके, जो एक तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को करेक्ट करना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को करेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है. आपने इम्पोर्ट्स, देखिए इम्पोर्ट्स रोकने का क्या मतलब है. आपके मुल्क में जो आबादी है उसकी कंजम्पशन है, कंजम्पशन आप ख़त्म नहीं कर सकते. जो डिमांड है, जो डिमांड है उसका तरीका एक तरह ये कह देना आसान है कि जी आप इंपोर्ट बंद कर दें. आखिर वो चीज़ दुनिया को, बच्चों को या किसी हमारी आबादी को चाहिए. उसका तरीका ये है कि आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाए, बजाय इसके कि आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को. मैं अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ. जैसे हमारे लीडर्स जो हैं वो ठीक है, एक तरह से बहुत प्रमोट करते हैं और ऑल्टरनेटिव एनर्जी को, मगर कभी आप इसकी इंट्रिकेसीज में जाएं. जो पॉलिसी बनी हुई है वो फिनिश प्रोडक्ट की इंपोर्ट की ज़रूर फैसिलिटी है, मगर कहीं भी अगर आप उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहें पाकिस्तान में, आपको कोई एडवांटेज नहीं है, उल्टा डिसएडवांटेज है. तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं जी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कोई अभी ठीक है, इन्होंने ये जो सेल फोन्स की तरफ ये गए हैं, इनिशिएटिव्स दिए हैं सेल फोन की तरफ, मगर ये इनफ नहीं है. एक चीज़ आपको नज़र आती है कि एक इतनी बड़ी आबादी की जब एक कंजम्पशन है, वो इसको छोटी मोटी नहीं है.
We're one of the largest. हर चीज में import We're one of the largest populations in the world at one. 6th population. तो ये कोई छोटी कंजम्पशन नहीं है. तो मैं नहीं समझता कि कोई आप ऐसा इदारा होगा या कोई ऐसी ग्लोबल एंटिटी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग विद इन पाकिस्तान जस्टिफाई ना कर सके. फिर आप आ जाएं आपकी ऑटो पॉलिसी की बात करते हैं. क्या हुआ उसकी आपकी जो लोकलाइजेशन होनी थी. और मैं एक और चीज़ समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपनी जो हम ठीक है FDIs को प्रमोट करना है और हमें FDIs की ज़रूरत है, बट आया कि इस कॉस्ट पे प्रमोट करते हैं. सारी प्रॉफिट्स तो आप उठा के बाहर ले जाते हैं. कमाई इधर से होती है, प्रॉफिट आप बाहर ले जाते हैं. हमें इसको रिकन्सिडर करना चाहिए. मैं समझता हूँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं. एक तो आपने जैसे अर्ज़ किया, एक तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है. दूसरा हमें सबको पता है कि टैक्स कलेक्शन भी रॉकेट साइंस नहीं है. नहीं, इस दफ़ा तो बड़ा किया जी, 6,000 क्रॉस करके. नहीं, बिल चेक करते हैं, मगर आप 3-4,000 से जंप किया है. तो 3-4,000 से क्रॉस करके आपकी प्राइस की कमोडिटी प्राइस भी तो बढ़ी है ना, डबल ट्रिपल हो गई है कमोडिटी प्राइसेस. तो आप ये देखने की बात है कि आया एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू वो खाली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ है या वाकई जनरेशन बढ़ गई है. टैक्स नेट नहीं बढ़ा. तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या ऐसी रुकावट है जो टैक्स नेट बढ़ा नहीं सके. सर वो बुनियादी जो आप कोई ऐसा देखें, आपका जो एरिया का सरबराह है, जो कमिश्नर होता है, उसको पता है कि कहाँ से मैं टैक्स कलेक्ट नया कर सकता हूँ. उसको ये तो पता है कि मैंने ऑडिट किसका कॉल करना है, मगर उसको ये भी पता है कि जी अगर मैं चाहूँ तो फलाने से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता हूँ जो अभी टैक्स नेट में नहीं है. वो रोज फिरता अपने इलाके में, उसको नहीं पता. बहरहाल मैं इसमें जो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है ना, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि लोग टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि ट्रस्ट नहीं है. नहीं, ट्रस्ट, मैं उसको देखें, ट्रस्ट की बात नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की बात है. ट्रस्ट आपकी बात ठीक है, मगर उसका जो कोर मसला है ना, वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिस्टम या आपको हरासमेंट. वो तो खुद लोगों को गाइड करते हैं, इनके जो निचला स्टाफ है. तो बात यह है कि कुछ और दरवाजे बताते हैं. इज्जत से आप पैसे लेने, आपको एक ही जगह 2 रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे. मगर अगर आप उसको ये खदशा हो कि कल को मैं हरास होऊंगा किसी तरीके से, जैसे देखे भी लोग नहीं होते, तो वो कहेगा कि यार मैं ना ही दिया ना चंगी बात. बिल्कुल ऐसी. तो वो या वो इतनी बड़ी चोरी कर लेगा टैक्स की कि अगर उसमें से 5-10% दे के जान छूट भी जाए तो फिर भी वो सुकून में है. ऐसे भी हमारे बेशुमार. ये जो टैक्स एमनेस्टी आती है, ये असल में ये चपेड़ होती है जो टैक्स पेयर के मुंह के ऊपर. वो बेवकूफ है जो दे रहे होते हैं. और आखिरी जो चीज में जी बात यह है कि जो मर्जी हुकूमत है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, कंसिस्टेंसी पॉलिसीज हो, वही चार्टर इकोनॉमी होगा. देखें, ये कह देना कि जी उसने काम ठीक नहीं किया था, मैं काम ठीक कर रहा हूं, तो ब्लेम से निकलना चाहिए. और एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, जैसे आपने कहा, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है. और उसको मगर 10-15 साल लेके चले, उसके ऊपर सिग्नेचर हो के कोई आपने सुपर टैक्स इंपोज कर दिया है रेट्रोस्पेक्ट में. अब इस कारोबार ने पैसे कमाए नहीं कमाए, उसने उस टैक्स की फैक्टर इन किया, कॉस्टिंग में नहीं किया. आपने उठ के कह दिया जी मैंने टैक्स लगाना. ये नहीं किया कि नया टैक्स कलेक्ट कर लें किसी सेगमेंट से. और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं हमारे जो इकोनॉमिकली नॉन प्रोडक्टिव हैं, बहुत वाजे हैं, सबको पता है वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, मगर आया कि कोई उसको कर्टेल करता है. स्टेट ऑन जो एंटरप्राइजेस हैं बेसिकली वो सारा वो ब्लड सक कर लेती है हमारा. ये तो एक स्टेट ऑन का तो अलग ही एलिमेंट है. ये जरूर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी PI को अभी एक कतर में गए हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मगर जो एक इदारा पहले सिस्टम को चूस रहा है, अगर वो चूसने से रुक भी जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए. सर आगे चलते हैं. मुझे ये बताइए कि स्टील का, क्योंकि आपकी माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग है और आपकी फैमिली और बिजनेस है, एक जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी, एकदम बूम आया लाइट इंडस्ट्रीज के साथ. अब स्टील की जो कॉस्ट है डॉलर के साथ क्योंकि अटैच होती है, अब एक बंदा स्टील की क्या प्राइस को स्टेबल होगी? अभी कल की बात है 6 महीने इसका रेट को बिलो 200 था, क्रॉस कर गया. वे डू यू सी कि क्या ये स्टील का जो बहरान और जो आया, जो लोगों के जो घर थे, अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम थी, वो तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल अप हो गई है. हाउ डू यू सी मैनेज दिस? जैसे आपने अर्ज किया ना, एक तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे देखने वालों के लिए कि स्टील की इंडस्ट्री इंपोर्ट, रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस्ड है.
ہمارے ملک میں جو آئرن ہو رہا ہے وہ آج تک نہ ایکسٹریکٹ ہوا ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس کو کاسٹ بینیفیشل بنا سکے، کیونکہ اس کا جو ایف ای کانٹینٹ کہتے ہیں، جو ایکچوئل آئرن کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ اتنا لو ہے کہ آپ کو اتنا بینیفیشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کاسٹ وائبل نہیں رہتی. تو پہلی بات یہ ہے، اس لیے ہمیں امپورٹڈ را مٹیریلز پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ساری کاسٹنگ ہے وہ ڈالر بیسڈ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر ہمارے ملک میں جو بحران آیا وہ تو ہے سب کے سامنے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو پیچھے سے انٹرنیشنل کموڈیٹیز کا جو فلکچویشن آیا وار کی وجہ سے، میں ایک منٹ کال کر لیں جی. انٹرنیشنل جو سینیریو بنا ہوا ہے وار کا، یوکرین وار کی وجہ سے جو کموڈیٹی جو پیٹرول کے جو اس کا انڈسٹری پہ آیا نہیں، اسٹیل، کیونکہ ہماری جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کا ایک کافی کمپوننٹ ایسٹرن یورپ، یوکرین اینڈ رشیا سے لنک ہوتا ہے. وہ ڈیمانڈ سپلائی دونوں کی طرف سے، سپلائی چین ساری بریک ہوئی. تو وہ سپلائی چین ایک تو بریک ہوئی بھی ہے، دوسرا اس کی وجہ سے، اور چائنا میں کووڈ رہا، ادھر وہ ایک اور مسئلہ رہا ہے. تو یہ گلوبلی جو یہ ہماری کموڈیٹیز کی جو کنفیوژن رہی ہے یا انسرٹنٹی رہی ہے، وہ بھی پاکستان کو بہت ہٹ کر رہی ہے. جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مطلب ود ان اے میٹر آف ڈیز ہم نے دیکھا کہ $100-200 پر ٹن جو ہے نا وہ فلکچویشن آ گئی پرائسز میں گلوبلی. تو یہ کچھ ہمارا ڈالر کا، کچھ جو ہماری ویلیو چین ہے اس کا مسئلہ رہا ہے، جو گلوبلی ایک مسئلہ بنا ہے اس کی وجہ سے. مگر ایسے لگ نہیں رہا کہ کچھ بندہ کہہ سکتا ہے سرٹنٹی آئے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اب ایک دم سے بحران آ گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو پہلے ایمنسٹی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک ایمنسٹی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک دم شوٹ آیا. جیسے آپ نے اس سے پہلے اپنے ذکر کیا کہ یہ ایمنسٹیز ایک تماچا ہوتی ہیں نا، ٹیکس پیئر کے اوپر جو اوریجنلی. جو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی پروموشن کوئی کرنی تھی تو آپ ایسے سیگمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جو بے شک کنسٹرکشن انڈسٹری سے، لیکن مینوفیکچرنگ میں ہوتا، مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ان کی جو دور رس پالیسیز ہے نا وہ نہیں رہتی، شارٹ ٹرم کھیلتے بس. جب بھی آپ شارٹ ٹرم اپروچ رکھیں گے تو آپ کو کرائسس میں رہیں گے، آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی لانگ ٹرم میں. آپ کو اپنی پالیسیز ایسی لانگ ٹرم اور کنسسٹنٹ رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ملک کا اینڈ آف دا ڈے اس میں فائدہ ہونا ہے. تو بہرحال یہ ایسی چیزیں جو سر، دو چیزیں بتائیے. بینگ اے سی ای او، ماشاء اللہ آپ سی ای او کی پوزیشن پہ ہیں، تو مجھے یہ پتہ ہے سی ای او کی پاکستان کی جو کرنٹ اکنامکس سے دو چیلنجز ہیں. اب انٹرنل ایگزامپل آپ جو بات کی نا، جو سینیریو آپ نے بتا دیا، لوکلی اس وقت دو چیلنجز فیس کر رہا ہے ہر سی ای او. ایک اس کی کیش فلو مینجمنٹ اور اس کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایک تو کام کا بندہ نہیں ملتا، اگر ڈھونڈے ایچ آر مینیجر ڈھونڈے تو ایچ آر کا بندہ نہیں ملتا، مارکیٹنگ کا بندہ نہیں ملتا، آپ کو اسکلڈ ایک وہ بجلی والا نہیں ملتا. سر، تو ہیومن ریسورس چیلنجز کیا ہیں انڈسٹری جنرل اور اسپیسیفکلی آپ کی انڈسٹری کے، اور کیش فلو چیلنجز کیا ہیں؟ وہ میں پہلے ہیومن ریسورس پہ آیا تھا. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں بھی آخر باہر سے پڑھ کے آیا تھا اور میں نے پھر ایک اپنی آرگنائزیشن میں سیلز پوزیشن سے شروع کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ورک ایتھک دی جا رہی ہے نیو جنریشن کو، اس میں کوئی فلو ہے، بہت سیریس، کہیں نہ کہیں فلو ہے. اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریالٹی سے میجر ڈسکنیکٹ میں ہے. آپ کو ایک لیول سے شروع کر کے اپنے ایک مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، کوئی شارٹ کٹ ہوتا نہیں ہے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، شاید میں اس طرح غلط ہوں، کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اتنی ہائی ہو چکی ہوئی ہیں ایک نئے کمر کی بھی، کہ وہ کہیں آ کے سیٹل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، بڑے آرام سے سیٹل نہیں ہوتا. اس کی کوشش شاید یہ ہوتی ہے کہ میں ملٹی نیشنلز میں ہی آؤں صرف، یا ملٹی نیشنل جو انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہوتی ہے، یا جو اس نے ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھا ہوا ہے، میں پہلے دن ہی آؤں گا تو وہ مجھے انوائرمنٹ ملے گا یا وہ مجھے ماحول ملے گا. ہر آرگنائزیشن میں، ایون کہ آپ یو ایس میں بھی، ویسٹرن کنٹریز میں بھی چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پہلی جاب بھی ایسے ملٹی نیشنل میں ہو، وہاں بھی آپ کو چھوٹے لیول سے شروع. سر وہ موپنگ سے شروع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں بچے. جیسے عرض کیا کہ ہماری جو ورک ایتھک ہے نا اس میں کوئی فلو ہے، اور جو
پروڈکٹیوٹی لیولز ہیں وہ تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ ٹو ورک اینڈ آنیسٹی ٹو ورک کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی لیولز سفر کرتی ہے, پرفارمنس سفر کرتی ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اکیڈمیا ذمہ دار ہے. کون ذمہ دار ہے اس ورک ایتھکس کے اوپر جو بچوں پہ ڈگریاں جی پی ایس کے پیچھے ڈال دی ہے؟ لوگ سچ نہیں بولتے, جھوٹ بولتے ہیں. سر یہ تو یہ نہیں, اکیڈمیا کا آپ ایکیڈمک بھی ہیں, آپ یہ نئی جنریشن کے ساتھ آپ کی جو ٹریننگ کورسز آپ کرا رہے ہیں وہ آپ ڈیل بھی کرتے ہیں, یا آپ اس کا بہتر انالیسس کر سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں ہماری اکیڈیمیا کا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوگا. اور ہو سکتا ہے کچھ جو ایک دم سے ہمارا اوپنس ٹو گلوبل میڈیا ہو گیا یا اوپنس ٹو نالج ہو گیا, ایکسپوجر ہے ہمارا نا, ایکسپوجر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو غلط طریقے سے لیا جاتا ہے شاید. تو کچھ یہ ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کیش فلو مینجمنٹ, سی او کی سب سے بڑا ہیڈ ایک ہے سر. کیش فلو مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے سکویز کر لیا, اپنی ایکسپینس سائڈ کو بالکل شرنک کر دیا, کیونکہ اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے ریونیوز کافی سیویئرلی کوئی بھی ایسی بزنس ڈبل ہو ٹرپل. اور جیسے آپ نے کہا, میں نے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ایک ٹیکس لگا دیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ریکور کرنا ہے یا اپنی کاسٹنگ میں شامل کرنا ہے, جس کو سپر ٹیکس کہتے ہیں. تو ایسی کئی ایسے آگے, جیسے آپ کی بجلی کے ایکسپینسز راتوں رات بڑھ گئے مگر آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ملا کہ آپ اس کو پاس آن کر سکیں لوگوں کی سیلریز بینیفٹس. تو دوسرا آپ نے ڈسپوزیبل انکمز بھی شرنک کر دی ہیں, کیونکہ پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں, آپ کی لیونگ کاسٹ بڑھ گئی, آپ کی فوڈ کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے, بالکل واضح نظر آ رہا ہے. ریونیوز, ہر ریونیو میں میرے اندازے سے کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہوگی جس میں ریونیوز شرنک نہ ہو, اور جب ریونیو شرنک ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے پروفٹس بھی شرنک ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت ہی کنزرویٹو ہو گئے ہیں اپنی آؤٹ فلوز کی سائڈ پر, جو رسک کو آپ نے رسک میٹیگیٹ کر رہے ہیں اپنا سسٹم. اور سیلریز کا بھی جیسے ایک لارج چنک آف ایکسپینس ہر آرگنائزیشن میں سیلریز کا ہوتا ہے. ہم نے اپنے امپلائیز کو یہ کوشش کی ہے بتانے کی, لے آفس نہیں کیے, لے آفس نہیں کیے, بٹ ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی کائنڈلی آپ بھی ایسی پرپوزلز نہ لے کے آئیں جس میں ایکسپینس زیادہ ہو, اور یہ خود بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شاید ہم بے شک انفلیشن ہوئی ہے, بٹ گیون دا سرکمسٹانسز ہمارے ریونیوز کا جو شارٹ فال ہے ہم شاید آپ کی سیلریز انہینس نہ کر پائیں اس سال. مگر زیادہ تر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. ویسے بھی ایک یہ جنرل ٹرینڈ بھی آ گیا پوری انڈسٹری میں, اگر وہ ہم سے اگر اس بات پہ ناخوش بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ باہر کوئی ایسا باقی انڈسٹری میں یا ہمارے کمپیریٹیوز میں ایسا کوئی ہے جو بہت زیادہ سیلریز انہانس کر سکتا ہے ان حالات کی وجہ سے. تو یہ چیلنجز تو ہیں, یہ چیلنج ہے. سر آگے چلتے ہیں, لاسٹ شارٹ کویسچنس. واٹ از انٹرپرینیورشپ؟ ہو یو آر انٹرپرینیور بائی بلڈ, بائی فیملی, ہو از انٹرپرینیور؟ کیونکہ پاکستان میں جاب سیکر سے جاب کریٹر مائنڈ سیٹ ہم نے شفٹ کرنا ہے گیئر. تو بتائیے کیا ہوتا ہے انٹرپرینور, کیسے انٹرپرینور میں تھوڑی سیکریفائس کا لیول زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو دیکھ کے چلنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے آج پیسے لگائے تو میں کل پیسے, وہ جو راتوں رات امیر والے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ خیر انفارچونیٹلی ہمارا بن گیا ہوا ہے. اگر بن بھی گیا ہوا ہے, کچھ ایسے سیکٹرز آ گئے ہیں جس میں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج میں نے پیسے ڈالے تو مہینے بعد وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. یہ ڈبل شاہ ہمارے, یہ مینٹیلٹی ہے, یہ تو ڈبل شاہ ٹرپل شاہ بھی ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں وہ. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسیز ہے نا اس کا قصور ہے اس وقت. یس. تو نان دا لیس, کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل کوشچن کہ انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, ڈیفائن کریں. لانگ ٹرم آپ کو اپروچ رکھنی پڑے گی, آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ سیلری میں آپ کو ایک کنسسٹنٹ سیلری ملتی ہے کم وقت میں. آپ نے کام کیا ہے, پروڈکٹیوٹی دی ہے نہیں دی, آپ کو سیلری مل جاتی ہے. مگر انٹرپرینورشپ میں ایسا نہیں ہوتا. the more you put in, آپ کو سیٹرڈے سنڈے سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں. ہاں جی, what you seep is what you sow. تو یہ ایک جو کہاوت ہے اس کے حساب سے what you reap is what you sow, تو اس کے حساب سے تو یہ بالکل 3 کمپیٹنسز کے ایک انٹرپرینور بننے کے لیے ضروری ہیں. ایک سیکریفائس, persistent, ٹیم پلیئر اور سیکریفائس.
اس کے بغیر نہیں آپ آگے موو کر سکتے. مشکل ہے. سر آگے چلیں. زندگی میں سب سے مشکل, کیونکہ انٹرپرینورشپ جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے یہ آؤٹ کم ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کا. شبان, آپ نے زندگی میں یو ایس اے سے پڑھ کے دل کیا, ادھر بھی رہ سکتے تھے آپ نے فیملی بزنس کو آ کے ٹیک اپ کیا, تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس میں کیا لیا آپ نے ڈیفیکلٹ, شادی کے علاوہ؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس میں پاکستان میں انٹرپرینور ہونا ہی ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے, کیونکہ جیسے ابھی کا سرکمسٹانسز چل رہی ہیں, کبھی ایسے ہوتا ہے ڈسکریج بندہ ہو جاتا ہے, میں انفارچونیٹلی ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ نے جو کیا ہے یا آپ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, مگر آپ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتے. اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ صحیح اپروچ میں ہیں, آپ کے معاملات بالکل صحیح ہیں اور آپ کو انڈر آئیڈیل سرکمسٹانسز گروتھ اچیو کرنی چاہیے, بٹ آپ کی جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ پل بیک کر رہے ہیں. مطلب سو مچ سو کہ میں کہوں گا آپ اس پوائنٹ سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں. ایسے بھی کئی باری ہو چاہے ہمارے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ لوگ مائنڈز لگی ہوئی ہیں اس کے اندر سے نکلنا, ذرا جی غلط پاؤں پہ آ گیا, غلط مائنڈز پہ آ گیا تو آپ اڑ گئے جی. تو وہ ہمارے وہ مائنڈز ہر وقت ہمارے ہر 4 5 6 7 سال بعد ایسا ایرا آ جاتا ہے جس میں جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے اس کو بھی وہ روڈ پہ لے لیتے. سر آگے چلیں کہ ایک زندگی میں سب سے جو آج کا جو فیکٹ آف لائف ہے, جو آپ نے باتیں کی ہیں, پتہ چلا کہ بزنس کے اندر ایک سیریس قسم کا اسٹریس ہے جو آپ کی ہیلتھ کو بھی کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. سی اوز کی ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. کووڈ میں تو یہ سیکھا نا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز آپ کی صحت ہے. تو سر آپ اپنے اسٹریس کو کوپنگ اسٹریٹجی کیا ہے شبان کی, کہ جب انڈر اسٹریس آ جاتا ہے اینڈ افیکٹ آف لائف, ہر اپنے چاہے منہ میں جی سب اچھا ہے کیا کہ آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, ڈینائل سے نکلیں باہر. سر 3 اسٹریٹجیز بتائیں جو کوپنگ اسٹریٹجی آف ایک تو جی میں نے اپنی تو اپروچ یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ہم اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. میں آئی ایم کوائٹ لکی کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈسکس اینڈ شیئر سم آف مائی اسٹریس ود مائی ٹیم کہ جی یہ حالات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے یا یہ کرنا پڑے گا یا یہ کرنا پڑے گا. تو ایک آئی ایم لٹل فارچونیٹ لائک دیٹ کہ ہم نے ٹیم ایسی بلڈ کی ہے. دوسرا یہی ہے کہ آپ جو ایک سب سے بڑا پرائمری جو چیلنج رہتا ہے کہ جب ایسا اسٹریس آئے تو اپنی فیملی میں ٹرانسفر نہ کیا جائے. ویری گڈ. وہ اسٹریس آپ گھر ہی مائنڈ کر کے آئیں, باہر کہیں آپ آفس میں چھوڑ کے جائیں اور گھر نہ لے کے جائیں, یہ ایک بڑا چیلنج رہتا ہے. بڑی پیاری بات کی آپ نے, یہ بہت لوگ گھر جا کے نا وہ سارا اپنا وہ اسٹریس وہ نکال دیتے ہیں. تو بچوں پہ اور بڑا چیلنج ہے جو آسان نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ایز اے سی ای او یا ایز اے ٹیم لیڈر آپ کو یہ ٹرین کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اور لاسٹلی وہ تو ایک کہتے ہی ہیں کہ جی سم فارم آف ایکسرسائز ول ڈی اسٹریس یو, ریلیز سم اسٹریس. ورک آؤٹ جو ہے, ہاں, جو میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کوئی ایکسرسائز ایسی رکھوں, اور واقعی اس میں جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ اسٹریس لیول جو ہے نا وہ اس چینل کے تھرو باہر چل جاتے ہیں. غصہ آتا ہے, غصہ تو کیسے اوور کم کرتے ہیں, ہاؤ ٹو مینیج یور اینگر؟ غصہ اگر آتا بھی ہے جی تو یہ کیونکہ اس فیلڈ میں غصہ بڑا ہے مینوفیکچرنگ اوور دی ایئرز جی یہ سیکھا ہے کہ جو غصے کا ایونچوئل نقصان ہے, اور یہ تو سنت بھی ہے. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو ریمائنڈ کرائیں اپنے آپ کو بار بار کہ غصے میں کوئی جو ایکشن لیا ہوگا اس کا نقصان خود ہی ہو جائے گا. تو اس کو ریمائنڈر, کانسٹنٹ ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ آج میرا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں. ہم ایک تمیز دیتے ہیں, میں ٹریننگ کراتا ہوں نا اسٹوڈنٹس کو یا اپنے پروفیسر, میں ان کو تمیز دیتا ہوں کہ آپ نے صبح تو 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اٹھ کے نا, آپ کے میں بھی کرنے کہ آج میرا لڑنے کا موڈ نہیں ہے. ہر بندہ گھر سے موڈ بنا کے آتا ہے لڑنے کا. ایسے ہی, اور ایکچولی کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اگلا شاید ایسے سچویشن میں ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پایا جس کی وجہ سے وہ سچویشن ایسے ہو گئی, مگر آپ نے اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا. آپ نے بھی اسی سچویشن میں نہیں آ جانا کہ جی آپ نے اس کو ریٹیلیٹ کر کے اسی لیول پہ آ جائیں. تو بس اس کو اگنور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسیس کریں کہ یار یہ بندہ شاید آج اپنی فائنینشیل پوزیشن یا سچویشن میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کر رہا ہے, یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے غصے میں, مگر آپ اس کو
اس کا بیک گراؤنڈ جب دیکھ لیں گے یا اس کو اسیس کریں گے شاید یہ وجہ تو آپ ویسے بھی اتنا ریٹیلیٹ نہیں کریں. ایک ریسرچ ہے ہارورڈ بزنس ریویو پہ آئی ہے کہ جو سی اوز کا جو آج کل نمبر 1 جو کمپیٹنس ہے وہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس اسکلس ہے. تو وٹ از یور ٹیک آن ایموشنل انٹیلیجنس رادر دین آئی کیو؟ ای کیو سی او کے لیے کتنا ضروری ہے؟ نہیں بالکل ضروری، کرٹیکل ہو جاتا ہے جی. ایسے بے شمار موقع آتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی چیلنجنگ سچویشن میں آ جاتا ہے اور آپ نے اس کو کیسے کنٹرول. سی او افورڈ نہیں کر سکتا شارٹ ٹیمپرڈ ہو، وہ تو پھر اڑا دیتا ہے. پھر تو ایسے ہی ہے، میں نے جیسے عرض کیا وہ پھر اس کا نقصان پھر کیونکہ ادارے کو ہوتا ہے. جی بالکل نہیں، ادارے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو بٹ یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو تھوڑا ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایگوز کے مسئلے اپنے کرٹیل کرنے پڑتے ہیں، ایگو مینیج کرنی پڑتی ہے. نہیں وہ تو 100% میں سمجھتا ہوں کسی بھی لائف کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ایگو کو بیچ میں لے آتے ہیں تو وہ مسئلے بڑا سیریس ہو جاتے ہیں. رشتے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ آپ کو، اور یہ سی اوز بالکل اس کا آنیسٹ آنسر یہ دیجیے گا. سی اوز کا نا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ورک لائف بیلنس. آپ نے کہا انٹرپرینورز کے لیے سیکریفائس بہت ضروری ہے، تو پھر اس کو تو اپنی فیملی سب سے بچا رہا ہے کیونکہ فیملی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈو یو جسٹیفائی ورک لائف بیلنس شبان؟ ورک لائف بیلنس میں آپ کو فیملی میں کو ان کانفیڈنس لینا ضروری ہے. اور وہ ان کانفیڈنس میں اس لیے کہتا ہوں یا اس طرح کہتا ہوں کہ کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ آپ نے زیادہ ٹائم دینا کام کو، مگر اس کی وجہ بھی بتانا شاید ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ وجہ کی وجہ سے ہم فیملی کو ٹائم نہیں دے پائے. اور وہ بے شک بچے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کہیں نا کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں یا وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بچے سمجھتے ہیں، ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ جی میں اس لیے ٹائم نہیں دے پا رہا کیونکہ کام میں ایسے سچویشن چل رہی ہے. مگر جب کام نیچرل فلو میں چل پڑے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 10 سال کے 10 سال ہی آپ کو وہ انٹینسٹی چاہیے ہو کام کی، آپ کو مینیج ایسے کرنا پڑے گا شاید. اور جب نیچرل فلو میں ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ ٹائم دیں. ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا تھا ہماری ایک آرگنائزیشن میں اور اس کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں ایکسپیریمنٹل بیس پہ، کہ ہماری نیچر آف ورک ایسی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کرتے کہ سیٹرڈے سنڈے دونوں آف رکھیں. بٹ یہ دیکھنے کو ملا کہ شاید فیملیز کمپرومائز ہو رہی تھیں امپلائیز کی. ہم نے پھر ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کہ ایک ویکینڈ آف دا منتھ ہم ان کو سیٹرڈے سنڈے ضرور دیں گے، آف دیں گے، سیٹرڈے بھی آف دیں گے. اور اس کے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں پازیٹیو. وہ پھر اس ویکینڈ کو میکسیمائز کرتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ. وہ بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں. ہاں جی بیٹریاں چارج ہوتی ہیں، فیملی کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی ٹائم مل گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آگے 2-3 چھوٹے ایک جو آپ کیونکہ امریکہ سے آپ نے گریجویشن کیا ہے، بزنس پڑھا ہے، ایک سی اوز کی ایک کمپیٹنس ہے گلوبل کہ دے آر گڈ لیڈرس آر دا ریڈرس. سی اوز بکس پڑھتے ہیں. آپ کی 2-3 کتابیں جو آپ نے ادھر پڑھی ہیں اب بھی آپ کے دل کے پاس ہیں. اعجاز، آئی ریکمینڈ یو اسٹرانگلی. اچھا انفارچونیٹلی میں بک ریڈنگ نہیں کرتا بٹ میں نیوز بہت ریڈنگ کرتا ہوں. فیکٹس گلوبل فیکٹس کی ریڈنگ بہت کرتا ہوں، جو نئے ٹرینڈز. کیا اکانومسٹ پڑھتے ہیں، دی نیوز پڑھتے ہیں، کون سا آپ کوئی میگزین ہے، کوئی بک ہے، کیا سبجیکٹ کیا پڑھتے ہیں؟ میں ویریس میڈیا مطلب چینلز جو ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہوں، اور اس میں بے شک وہ فارن پالیسی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کو آپ کے 3 ایریاز آف انٹرسٹ کیا ہیں جس کو آپ واچ کرتے ہیں یا ریڈنگ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ ہسٹورک فیکٹس گلوبل، کیونکہ اس سے آپ کو اباؤٹ بزنسز. نہیں جی ضروری نہیں ہے بزنس. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ سی اوز ہٹ کے کیونکہ ضروری نہیں کہ بزنس کی بات کرتے ہیں، کسی کو کلچر پسند ہے، آرٹ. میں ہسٹورک فیکٹس مطلب ایون کہ آپ کہیں کہ میں اگر آئی ہیو ٹرائیڈ ریڈنگ انٹو ہماری ورلڈ وار 1 میں جو آٹومن امپائر کا ڈیمائز ہوا، کس طرح عربس کو ریوولٹ پہ قائل کیا گیا، مطلب اس طرح کی ریڈنگ بھی میں کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ دنیا میں اور فرینڈس اینڈ فوز کی پہچان تھوڑی ہونی آپ کے لیے تھوڑی ضروری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زبردست ہے. ہسٹری تو بہت بڑا پرسپیکٹو دیتی ہے. پھر میرا بہت ایک فوکس رہتا ہے کہ نئے ٹرینڈس کیا آ رہے ہیں.
ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس کیا آ رہے ہیں, مینجمنٹ ٹرینڈس کیا آ رہے ہیں, وہ ان کو میں ضرور پڑھتا ہوں. اور ظاہری بات ہے جو مور پرٹیننٹ ہیں آج کے جو حالات ہیں, ملکی حالات یا گلوبل اکنامک حالات, ان کو میں ضرور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ان ایریاز پہ بایوگرافیز وغیرہ تو نہیں؟ جی, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بایوگرافیز ضروری نہیں ہے بایوگرافیز میں پڑھوں, مگر ان کے کچھ ٹریٹس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. آپ انٹرپرینور بھی ہیں, یو ایس ایس بھی, کون سا آپ سمجھتے ہیں گلوبل لیول پہ جو بزنس لیڈر ہے یا انٹرپرینور ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس کو آئیڈیلائز کرتا ہوں ایز اے مینٹور؟ دیکھیں جی, میں تھوڑا اگر آپ کے ویوز افینڈ نہ ہوں, مگر رتن ٹاٹا کو میں بہت نہیں اس میں کیا, میں تو ملا ہوں اس سے ٹاٹا سے. جی, میں رتن ٹاٹا کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ جس آنیسٹی سے, ڈیڈیکیشن سے اس نے ایک برانڈ کو نیشنل برانڈ سے گلوبل برانڈ لے گیا, اور جس طرح اس نے گلوبل برانڈ کو سسٹین کیا ود ڈگنیٹی, وہ بہت کمال ہے. یہ ٹھیک ہے ایلان مسک ہو گیا, اور یہ یہ جو ہمارے جتنے آپ نے وارن بفٹ ہو گیا, اور یہ اسٹیو جابز ہو گئے, اور یہ سارے ٹھیک ہیں, بٹ میں نے ان کی ایک بک پڑھی تھی, مجھے اب یاد نہیں اس کا کیا نام تھا, جس میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک ٹرینڈ کو کیپٹلائز کیا, بٹ along the way انہوں نے مینیپولیٹ بھی بڑی کی اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے, اپنی پوزیشن کی وجہ سے چیزیں مینیپولیٹ بھی کی. زبردست. سر آخر میں یہ بتائیے کہ وٹ از سکسیس ٹو یو آف شبان ڈیفینیشن رادر دین اینی کوئی گورا ڈیفینیشن؟ سکسیس کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں جی, سکسیس میں آئی لائک ٹو برنگ آن نیو چیلنجز. سکسیس یہ ہے کہ آپ نے ایک ادارہ, اگر چلتے ہوئے ادارے کو آپ نے ٹیک آن کیا ہے, تو اس کو آپ نے انہینس کتنا کیا, اور اس میں آپ نے ٹیم کو کتنے ایونیو دیے ہیں کہ آپ کو نکال کے وہ ادارہ بھی چل پائے, یا کس پرسنٹیج پہ وہ آپ نکل سکتے ہیں. کیونکہ پھر اگر آپ کی بھی ادھر ٹائم دینے کی ایک ویلیو ہے, اور اگر آپ نے کوئی نیا ادارہ کریٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو کتنا سسٹمز اس میں ڈیولپ کیے کہ وہ ایک ٹیم پہ ڈپینڈنٹ ہو ورسز ایک بندے پہ ڈپینڈنٹ ہو, اور وہ اس کی کتنی گریجول گروتھ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گروتھ ہی دیکھ کے آپ کی سکسیس کا ایک ایویلویشن ہو سکتی ہے. اسی کو دیکھتے ہیں. واٹ از ہیپینیس ٹو یو؟ ہیپینیس از کہ جی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوئی اسٹریس لیول نہ ہو, اور آپ اگر پہاڑوں میں واک کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچ رہے ہو پیچھے کہ یار کوئی ایموشنل بیگیج نہ لے کے چلے, تو آپ اس نیچر کو انجوائے کر سکیں in its full form. مگر آپ کے ذہن میں ایسی باٹل نیکس نہ ہو جو آپ کو اس کو انجوائے کرنے سے, یا آپ کو فیملی کے ساتھ اگر ٹائم لگا رہے ہیں تو وہ اس آپ کے ذہن میں ایسی کوئی باٹل نیک نہ ہو کہ وہ ٹائم انجوائے کرنے سے آپ کو روک سکے. Any achievement you are really proud of till now? دیکھیے, میں نے جیسے آپ نے عرض کیا, میں نے چیمبر اور چیمبر ریلیٹڈ بہت ایکٹیو تھے, والنٹری ورک جس کو کہیں گے, میں نے کافی کیا, CSR, اور اللہ کا شکر ہے کہ I can gladly say کہ جو میں سمجھتا تھا کہ کچھ اس میں نے پلیٹ فارمز خود کریٹ کیے تھے شروع سے فرام اسکریچ, جس میں ینگ انٹرپرینورس فورم تھا. پھر ہم اس میں اللہ کا شکر ہے آئی واز کائنڈ ایو کی بات کریں نہیں, ہم نے اپنا ایک پلیٹ فارم کیا تھا, وہ آئی ہے ینگ انٹرپرینورس فورم تھا, اور آئی واز ون آف دا ویری فیو پیپل ایٹ ون آف دا کامن ویلتھ ڈے ایونٹس ان لنڈن, واز انوائٹیڈ ٹو میٹ دا کوئین ایٹ ون آف دا کامن ویلتھ ریسیپشنز. تو اور وہ ہم نے پھر لنڈن میں ایک کامن ویلتھ سے مل کے کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کے ہیڈ آفس میں ایونٹ آرگنائز کیا پاکستانی ہونے کے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے اس میں عنصر تھے اور کچھ ایسے ممالک تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایسا پلیٹ فارم ملے, بٹ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری عزت رکھی اور بہت سکسیزفلی ہم نے لنڈن میں وہ ایونٹ کیا, جس سے اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کافی ایک ہائی اچیومنٹ تھی. زبردست. اور جہاں تک
प्रोफेशनली और काम की नौयत से अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो आई कैन सेफली से आई took it to better, I won't say better direction, but a new direction which was giving it a lot. मतलब नए नेक्स्ट लेवल पे लेके गए अपने बिजनेस को. नेक्स्ट लेवल तो क्या कहेंगे, मगर उसको ग्रोथ देने में, जो ग्रोथ है जी, ग्रोथ देने में मैं काफ़ी, मैं समझता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ, या मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई बाय 30. और उसके अलावा फिर मैंने साथ एक नया वेंचर भी शुरू किया जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं. ऑटोमोटिव में ब्रांच आउट किया, अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत दी ऑटोमोटिव, और सक्सेसफुली और इज्जत के साथ हमने ये ज़बरदस्त ये बड़ा उसको अचीव किया विद ट्राइंग टू कीप विद इन द एथिकल प्रैक्टिसेस. लास्ट क्वेश्चन सर जी, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सीरियस जो ना अनसर्टेनिटी, बल्कि कहते हैं कि जो द न्यू सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी. तो मुझे ये बताइएगा कि इस होपलेसनेस में, जॉबलेसनेस में, इस डिप्रेसिंग रिसेशन में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या मैसेज ऑफ होप है फॉर द यंग पीपल एंड ऑप्टिमिज्म है वो क्या? आपको तो माशाल्लाह फैमिली से मिल गया सब कुछ, एक बच्चा जो आज पढ़ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, वही उसके लिए इस सारे बड़े जहाज़ों में टाइटैनिक फिर रहे हैं, छोटी सी कश्ती लेके वो आगे जाना चाह रहा है, क्या एडवाइस करते हैं, क्या होप देते हैं? बस यही है कि जी परसिस्टेंट रहें और अपने आप की उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि ये अगर डिप आई है तो इसके बाद वापस ऊपर भी इकोनॉमिक अपटर्न होगा. कोई चीज़ नीचे हर वक्त नीचे नहीं, उसकी कंटिन्यूस डिप्रेशन पे नहीं जा सकती, उसने वापस ऊपर आना ही आना है. तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है कि कुछ हालात ऐसे हैं, डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, बट इसका अपटर्न भी आएगा और उस पर फिर आप राइड कीजिएगा और उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी. ऐसा मुल्क जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, जिसमें होम ग्रोन ग्रोथ है, पोटेंशियल है, कंजम्पशन है, मैं नहीं समझता कि ऐसे मुल्क में आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सक्सेसफुली काम करें, नियत से काम करें और उसमें ग्रोथ नहीं आएगी. लास्ट में क्लोजिंग कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल कोट जो आपके दिल के पास होता है, क्योंकि लोगों ने अपने घर में लगाया होता है, कमरे में लगाई होती है, कोई ऐसी लाइन जो आप कहते हैं जहाँ से मुझे बड़ी हॉन्ट करती है, मैं जब भी स्ट्रेस आउट होता हूँ या बर्न आउट होता हूँ मैं उसको पढ़ता हूँ? मैं कोई एक लाइन कोट नहीं है, मगर ये एक चीज़ है कि अगर आप ये समझना शुरू हो जाए कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये मैं मगरिब को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, ये काफ़ी डाउनफॉल का आपका मतलब देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग. और आपने किसी को ये नहीं समझना, फ्लैट आउट ये नहीं कह सकते कि जी नहीं मैं बेहतर समझ, आई एम मिस्टर नो. हाँ, ये अगर आप समझना शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपकी द डे ऑफ योर डाउनफॉल स्टार्ट्स. मेरी अपनी असेसमेंट है. सर थैंक यू वेरी मच. शुबान का बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, फॉर योर कप ऑफ टी. 3 चीज़ें जो आज का टेक ऑफ है मैं हम इधर से लेके जा रहे हैं, ये इस कॉफ़ी विद CEO एंड द CEO क्लब पाकिस्तान. नंबर 1, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है इस मुल्क में तो प्लीज़ एक लफ्ज़ को जेब में रख लें, वो है सेक्रीफाइस. एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिनोनिम्स है, सब्स्टिट्यूट वर्ड है, वो है सेक्रीफाइस. आपको अपनी छुट्टियों की, अपने घंटों की, वो 9 to 5 माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको बड़ी, ताकि फिर आप एंटरप्रेन्योर. सेकंड जो चीज़ है, अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आप अपना परसिस्टेंट नहीं है, अपने जो भी आपका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, किसी भी इंडस्ट्री में, तो सर आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होना पड़ेगा. इसके बगैर आप ज़िंदगी में आगे मूव नहीं कर सकते. तो तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो समझता उन्होंने बोली, कि वो ये है कि आपने अपने ट्रेंड्स को फॉलो स्टडी करना है. ग्लोबल ट्रेंड्स के हैं, ग्लोबल फैक्ट्स के हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है. पुराने ज़माने के ट्रेडिशंस के साथ नई ज़माने की जंग नहीं जीत सकते. तो स्टडी एंड स्टडी, चाहे वो डिजिटल से पढ़ें, चाहे वीडियो से पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे किताब से पढ़ें, तो आपको अपडेट रहना है अपने आप को. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ CEO, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन व्हाटएवर यू डू, तो अपने आप को दुनिया की जो ना आपने टाइम निकाल के आपने 2 घंटे स्टडी करनी है, ताकि यू विल गो विद द वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच. इजाज़त सर को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.